جو انسان اپنا احتساب کرنے والا ہوتا ہے نا وہ عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اور جو دوسروں کا محتسب بنتا ہے وہ تکبر والا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. کیوں؟ دوسروں کا محتسب بنا ہوا ہوتا ہے. وہ دوسروں کے اندر اتنے نیک تو ہم ہیں نہیں ہیں کہ دوسروں کے اندر اچھائیاں دیکھیں گے. وہ ذات جو نیتوں کا حال جاننے والی ہے، اس کے سوا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا محتسب بنے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو پروٹوکول دیا. وہ ایک آیہ مبارکہ ہے نا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ پروٹوکول ہے، یہ انسان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. کیا؟ اس کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. اس طرف جب اس کی عزت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. ٹوہ کیا ہوتی ہے؟ تجسس، دوسرے کے بارے میں جاننے کا تجسس، اس کو ٹوہ کہتے ہیں. ہمارے رویے یہی ہیں کہ ہم دن رات کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی بندے کی کوئی پرائیویٹ زندگی کی کوئی چیز ہمیں مل جائے یا اس کا کوئی گناہ کوئی غلطی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا جو ہے نا چرچا کرنا شروع. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک میں نے جو کیا جی میں نے حق کا ساتھ دیا، اس نے غلط کیا ہے میں نے حق کا ساتھ دیا ہے. اچھا اس نے تو غلطی کر دی، ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کا ٹرائل کیا جو آپ نے کیا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ایک نفس کی چال ہوتی ہے. نفس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کر کے نا تو خود مطمئن ہو جاتا ہے. اور ہم بھی جو ہے نا نفس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جب نفس مطمئن ہو گیا تو ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے تو حق کا ساتھ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا احتساب کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خود دیکھے، اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو، اپنے رویوں کو خود دیکھے اور ایمانداری کے ساتھ ان کا جائزہ لے اور خود سے یہ سوال کرے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیا وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. اور پھر دوسری طرف اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو قبول کرے اور توبہ کی طرف آئے، نہ کہ اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کو کسی دوسرے پر تھوپ دے، حالات پر تھوپ دے، کسی شخص پر تھوپ دے یا قسمت پر تھوپ دے. یہ نہ کرے بلکہ ان کو قبول کرے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے تو میری غلطی ہے. پھر اس غلطی کو قبول کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر توبہ کی طرف انسان جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب آتی ہیں اپنا محاسبہ کرنے کے اندر، یعنی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اندر. اور اس قول سے اگر دوسری بات اخذ کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنا احتساب کرو، دوسرے کا نہیں کرو. اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہا گیا. کیوں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی ذاتوں کو دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے محتسب بنے ہوئے ہیں. یاد رکھو جو انسان اپنا احتساب کرنے والا ہوتا ہے نا وہ عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اور جو دوسروں کا محتسب بنتا ہے وہ تکبر والا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، اس کو سمجھیے گا. دیکھیں جو انسان اپنا احتساب کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری نیتیں کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے گناہ کیا ہیں، میری غلطیاں کون سی ہیں. تو وہ اس کے نظر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ عاجز ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اور جو دوسروں کا محتسب بنا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کے اندر اتنے نیک تو ہم ہیں نہیں ہیں کہ دوسروں کے اندر اچھائیاں دیکھیں گے. تو جب دوسروں کے محتسب بنیں گے تو ہم اس کی غلطیاں، اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، یہ چیزیں دیکھیں گے، اس کے گناہ دیکھیں گے. یہ چیزیں جب اس کی ہمارے سامنے آئیں گی، ہمیں اپنا تو پتہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ہمیں اپنی رویوں، اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب دوسرے کا پتہ ہوگا نا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم کہیں گے یار وہ تو دیکھو کس حد تک گرا ہوا ہے اور میں تو اس سے اچھا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں. تو پھر تکبر آ جائے گا. یہ اس کے پیچھے لاجک ہے کہ اپنا احتساب کرنا اس کے اندر عاجزی ہے اور دوسرے کے احتساب محتسب بننا اس کے اندر تکبر ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ رب، وہ ذات جو نیتوں کا حال جاننے والی ہے، وہ ذات جو نیتوں کا حال جاننے والی ہے، اس کے سوا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا محتسب بنے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو پروٹوکول دیا. وہ ایک آیہ مبارکہ ہے نا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ پروٹوکول ہے، یہ انسان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا.
کیا؟ اس کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے انسان کو. اور پھر دوسری طرف جب اس کی عزت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کہ جو ہمارے رویے ہیں نا وہ اس پر بیٹھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. کہ یا یہ پروٹوکول ہے انسان کے لیے کہ دوسرے کے بارے میں گمان بھی کرنا ہے تو اچھا گمان کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو. کہ ان بعض الظن اسم بے شک بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور ولا تجسسوا ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. ٹوہ کیا ہوتی ہے؟ تجسس، دوسرے کے بارے میں جاننے کا تجسس، اس کو ٹوہ کہتے ہیں. ہمارے اندر آج ہمارے رویے یہی ہیں. ہمارے رویے یہی ہیں کہ ہم دن رات کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی بندے کی کوئی پرائیویٹ زندگی کی کوئی چیز ہمیں مل جائے یا اس کا کوئی گناہ کوئی غلطی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا جو ہے نا چرچا کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ ہماری سٹرگل ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی سکینڈل ہمارے ہاتھ لگے اور دن رات کوشش کر کے ہم سوشل میڈیا پر اس کا ٹرائل شروع کریں اور اس کا جینا حرام کر دیں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. دین اسلام تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کوئی ایپ تمہیں پتہ بھی چل جائے تو اس پر پردہ رکھو، اس کو چھپاؤ. لیکن ہم تجسس میں ہوتے ہیں. اب ہمیں تو پہلی تو بات ہے ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے اندر غلطیوں کو ڈھونڈنے کی یا تلاش کرنے کی. اگر آپ اصلاح کا رکھتے ہیں تو اصلاح کے بھی طریقے ہیں. پھر اچھا ہم یہ کر کے بھی نا یعنی کہ دوسرے کو ذلیل کر کے بھی پھر بھی خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک میں نے جو کیا جی میں نے حق کا ساتھ دیا، اس نے غلط کیا ہے میں نے حق کا ساتھ دیا ہے. اچھا اس نے تو غلطی کر دی ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کا ٹرائل کیا جو آپ نے کیا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ایک نفس کی چال ہوتی ہے. نفس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کر کے نا تو خود مطمئن ہو جاتا ہے. اور ہم بھی جو ہے نا نفس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جب نفس مطمئن ہو گیا تو ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے تو حق کا ساتھ دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عزت دی ہے نا اس عزت کو بحال کرنا چاہیے، نہ کہ ٹوہ میں لگ کر تجسس میں لگ کر اس کی غلطیوں کو ڈھونڈ کر ان کا چرچا بازاروں میں کیا جائے. آپ کسی کیفے میں چلے جائیں، بازاروں میں گلیوں میں، لوگوں کے پاس دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی اور موضوع پر کسی ٹاپک پر بات کریں. وہ کسی شخص کو پکڑ کر اسی کو بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ایسا ہے اس کا وہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. اور کچھ دنیا میں یعنی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہ چیزیں رہ گئی. تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پروٹوکول کیا دیا ہے کہ دوسرے کے بارے میں گمان بھی کرنا ہے تو اچھا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کہ ایک دوسرے کے تجسس میں ٹوہ میں نہیں لگنا، اور ولا یغتب بعضکم بعضا پیٹھ پیچھے غیبت بھی نہیں کرنی. یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا انسان کو عزت دی ہے. اور ہمارا کام کیا؟ ہم ذلیل کرتے ہیں انسان کو. اور دوسری ایک آیہ مبارکہ میں مختصراً اس کا مفہوم بیان کر کے تو پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وہ بھی یعنی کہ اللہ ہمیں معاشرت سکھا رہی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر کیسے رہنا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا، شرک نہیں کرنا. بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسری چیز اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَالْيَتَامَىٰ، یتیم جو ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. والمساکین، جو مساکین ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. والجار ذی القربیٰ، جو قریب کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. والجار الجنب، جو دور کے پڑوسی ہیں جن کو ہم گرائیں کہتے ہیں، محلے دار کہتے ہیں، دور کے پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. والصاحب بالجنب، جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. وابن السبیل، اور جو راستے کے بیٹے یعنی کہ جو پردیسی ہیں جو گھروں سے دور ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. یعنی کہ آپ اس آیہ کریموں کو دیکھیں نا تو سب سے پہلے یا تو ہمارے والدین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے. پھر اگر والدین نہیں ہیں تو پھر قریب کے رشتہ دار ہوں گے، خونی رشتے والے جو ہیں وہ ہوں گے. وہ نہیں ہیں وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، کوئی یتیم ہوگا. والمساکین، کوئی مسکین ہوگا. والجار ذی القربیٰ، اگر یتیم مسکین بھی نہیں ہے، قریب کا رشتہ دار بھی نہیں ہے تو پھر پڑوسی ہوگا، قریب کا پڑوسی. پھر دور کا پڑوسی ہوگا، وہ بھی نہیں ہے. آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کوئی سفر میں جا رہے کوئی ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ ہوگا. وہ بھی نہیں ہے تو پھر کوئی پردیسی ہوگا. یعنی کہ پوری آیہ کریمہ کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے نا تو اس کی لج رکھنی ہے.
اس کی عزت رکھنی ہے، کوئی نہ کوئی لاج رکھنی ہے کہ یہ فلاں ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو آج یہی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول میں نے لیا، اس سے مختصراً یہی کہ اپنی ذات کو دیکھنا ہے اور دوسروں کے اندر اگر کچھ دیکھنا بھی ہے تو اچھائیاں دیکھنی ہیں. اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کا چرچا نہیں کرنا، اس کا عیب رکھنا ہے، اس کی جو غلطیاں اس کے گناہ ان کو چھپانا ہے، نہ کہ ان کا ٹرائل کرنا ہے سوشل میڈیا پہ لا کر. ہر کسی کی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے. ہم تو تلاش میں ہوتے ہیں جناب، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جائے، کوئی موضوع صبح اٹھیں گے، کوئی موضوع مل جائے تو جناب ہم اس کو لے کر شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ ہمارے رویے بن ہی اس طرح کے گئے ہیں اور ان رویوں پر ہم بات بھی نہیں کرتے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں. ان رویوں کو بدلنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور میں ان موضوعات پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں. اور آپ کچھ نہ کریں، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ جو سبسکرائب کریں یا لائک کریں یا کومنٹ کریں، کچھ نہیں کریں، بس سن لیں اور خود سوچ لیں کہ کیا ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. آپ صرف سنیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں. سب سے پہلے میری ذات ہے، میں خود دیکھوں گا، میں خود دیکھ رہا ہوں، تب آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بلغوا عنی ولو آیا. جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اس کو اگر انسان چھپائے بھی تو یہ بھی خیانت ہوتی ہے. میں نے کچھ عرصہ لگایا ہے ان چیزوں کے اندر، تو اب میرا حق بنتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک چیزوں کو پہنچاؤں. تو آپ کچھ نہیں کریں، میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. آپ صرف جو ہے نا سن لیا کریں بس، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سن کر توجہ دے دیا کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، اور اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو چینج کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے. تو انشاءاللہ ان موضوعات پر مزید بھی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں گی. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.